کربلا کی جنگ میں بھلے ہی حضرت امام حسین اور ان کے 72 ساتھی شہید ہوئے، لیکن اس جنگ نے حق اور ایمان کا جھنڈا بلند کیا۔ یزید یہ جنگ جیت کر بھی ہار گیا اور امام حسین یہ جنگ ہار کر بھی جیت گئے۔ محرم، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صاحب کے نواسے حضرت امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کو کربلا کی جنگ میں شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ جنگ 680 عیسوی کو ہوئی۔ کربلا کی جنگ میں ایک طرف ہزاروں یزیدی سینکوں کا لشکر جو ایک ایسی حکومت کو مانتے جہاں ہر جرم اتیاچار جائز تھا، وہیں دوسری اور حضرت امام حسین کی سرپرستی میں 72 لوگوں کا قافلہ جو حق کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ جنگ ہوئی اور اتہاس بن گئی۔ یہ دنیا کی اکلوتی جنگ رہی جس میں جیتا ہوا ہارا ثابت ہوا۔ عرب کی زمین پر مذہب اسلام کا ادے ہوا۔ 570 عیسوی میں عرب کے شہر مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنم ہوا۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت حاصل ہوئی اور آپ انتم پیغمبر ہوئے۔ تاریخ میں درج ہے کہ 8 جون 632 عیسوی میں 62 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام کو ماننے والے دنیا میں تیزی سے پھیل رہے تھے۔ پیغمبر حضرت محمد صاحب کے دین کو لوگ خوشی خوشی قبول کر رہے تھے۔ آپ کی رخصتی کے بعد خلافت کا دور شروع ہوا، جس میں ایک خلیفہ ہوتے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا پرتیندتو کرتے، اور یہ خلیفہ اللہ، اس کے رسول پیغمبر حضرت محمد صاحب کے حکم کے مطابق مسلمانوں کے چنے ہوئے لیڈر ہوتے۔ خلیفہ کا چناؤ قانون کے قائد کے معاملوں میں رہنمائی کے طور پر کیا جاتا تھا۔ انہی میں پہلے 4 خلیفہ بنے: حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی۔ انہی 4 خلیفاؤں میں سے ایک حضرت علی جو پیغمبر حضرت محمد صاحب کے چچا جات بھائی اور داماد بھی تھے۔ حضرت علی کا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ آپ کے 4 بچے ہوئے، ان میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ بیٹوں میں حضرت حسن اور حضرت حسین، وہیں بیٹیوں میں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم تھی۔ حضرت علی کی عربی زبان پر پکڑ اچھی تھی۔ ظاہری طور پر قرآن سیکھنے میں انہوں نے اپنی خلافت کے دوران مسلمانوں کو ایک کرنے کے امن و امان قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دور میں بغاوت بھی چرم پر تھی۔ حضرت علی نے باغیوں کا مقابلہ کیا اور نہروان کی لڑائی میں ان کو تباہ کر دیا۔ سدھاروں کی شروعات میں 40 ہجری رمضان کے 20 تاریخ کو مسجد میں نماز پڑھاتے جاتے وقت باغیوں نے حضرت علی کو زہریلی تلوار سے دھوکے سے شہید کر دیا۔ آپ کی عمر اس وقت 63 سال کی تھی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد اسلام میں بکھراؤ پیدا ہونے لگے۔ آپ کے انتقال کے قریب 10 سال بعد ہجری 50 میں آپ کے بیٹے حضرت امام حسین کو باغیوں نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ اس کے بعد اسلامی دنیا میں گھور اتیاچار اور ظلم کا ادے ہوا۔ اسی بیچ مکہ سے دور سیریا کا گورنر یزید خلیفہ بن گیا۔ اس نے خلیفہ بنتے ہی وہ کام شروع کر دیے جو اسلام کے بالکل خلاف تھے۔ اس نے بادشاہی حکومت کرنا شروع کر دیا جو خلیفہ کے اصولوں کے خلاف تھی۔ یہی نہیں، یزید نے اپنی خلافت میں شراب، عیاشی اور برے کام کو شامل کر لیا۔ یزید خلیفہ تو بن گیا، لیکن اس کی خلافت کو حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کے انکار سے اسلام کا بڑا طبقہ یزید کو خلیفہ ماننے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس دوران یزید نے سوچا اگر امام حسین انہیں اپنا خلیفہ مان لے تو اسلامک دنیا میں اپنی دھاک جما سکتا ہے۔ اسی کو لے کر یزید نے حضرت حسین کے پاس اپنا پرستاؤ بھیجا۔ حضرت امام حسین نے اس کا پرستاؤ ٹھکرا دیا۔ اس سے یزید آگ ببولہ ہو گیا۔ اس نے اپنے راجپال ولید پتر عتوبہ کو فرمان لکھا، تم حسین کو بلا کر میرے آدیش کا پالن کرنے کو کہو، اگر وہ نہیں مانتا ہے تو اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیجا جائے۔ راجپال ولید نے حضرت امام حسین کو راج بھون بلا کر یزید کے فرمان کو سنایا۔ آپ حضرت امام حسین نے صاف لفظوں میں یزید کی برائی والی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران 60 ہجری کے انتم مہینے میں آپ حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ حج کی جگہ عمرہ کر روانہ ہوئے حضرت امام حسین۔ یزید کو جب یہ سب معلوم ہوا تو اس نے حضرت امام حسین کو قتل کرنے کے لیے اپنے سینک مکہ کے لیے روانہ کر دیے۔ وہ سینک بھیس بدل کر حج یاتریوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت امام حسین کو اس کی بھنک لگ گئی اور پوتر استھل کعبہ کے آس پاس خون خرابہ نہ ہو، یہ سوچ کر وہاں سے حج کی چھوٹی روایت عمرہ کر کے عراق کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین نے جب یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کیا تو اس کا سمرتھن عراق کے شہر کوفہ والوں نے بھی کیا۔ انہوں نے حضرت امام حسین کو کئی خط لکھے اور انہیں کوفہ آنے کو کہا۔ حضرت امام حسین نے لوگوں کو خط ملنے کے بعد وہاں کے حالات جاننے کے لیے عقیل بن کو بھیجا۔ وہاں جا کر مسلم بن عقیل کو سب کچھ ٹھیک لگا تو انہوں نے ایک خط حضرت امام حسین کو لکھ کر کوفہ آنے کو کہا۔ اسی دوران میں کوفہ میں اپنے بڑھتے وروध کو دیکھتے ہوئے یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ ابن زیاد نے کوفہ میں اتیاچار شروع کر دیا۔
جس سے وہاں کی عوام اب اس کے کہنے پر چلنے لگی۔ کوفہ میں لوگوں نے مسلم بن عقیل کی ہتیا کر دی۔ موت کے پہلے مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کو کوفہ آنے کے لیے خط لکھ چکے تھے۔ مکہ سے کوفہ کی دوری قریباً 1000 کلومیٹر تھی، جسے پورا کرنے کے لیے 20 دن کا سمے لگتا۔ حضرت امام حسین اپنے پریوار اور ساتھیوں کے ساتھ 60 ہجری کے انتم مہینے ذی الحجہ کی 3 تاریخ کو مکہ سے عمرہ کر کوفہ کے لیے نکل چکے تھے۔ سن 61 ہجری کو محرم کے مہینے میں آپ کا قافلہ عراق پہنچا تو آپ کو کوفہ کو غداری کا اور یزید کی سازش کا پتہ چلا۔ اس دوران سن 60 ہجری کو محرم کے مہینے میں آپ کا قافلہ عراق پہنچا تو آپ کو کوفہ کے لوگوں کی غداری اور یزید کی سازش کا پتہ چلا۔ اس دوران آپ کا قافلہ عراق کے شہر کربلا کے میدان میں پہنچ چکا تھا۔ وہاں آپ کے قافلے کو یزید کی سینا نے گھیر لیا۔ حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہن تمبو گاڑ لیے۔ اس دوران یزید نے اپنے سرداروں سے کئی بار حضرت امام حسین کے پاس بیعت کرنے کا پیغام بھیجا، لیکن ہر بار آپ نے اسے ٹھکرا دیا۔ 7 محرم کی تاریخ کو یزید کی سینا بغل میں بہنے والی دریا پر پہرا بیٹھا کر پانی پر روک لگا دی۔ یزیدی سینک نے ایک ایک کر حضرت امام حسین کے گھر والوں کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ باوجود اس کے اپنے قافلے یزید کو آگے جھکنا منظور نہیں کیا۔ پانی بند ہونے پر حضرت امام حسین کے خیموں میں لوگ پیاس سے تڑپنے لگے۔ اس دوران حضرت امام حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر کو پیاس لگی۔ ان کے ہونٹ پیاس کی وجہ سے سوکھ گئے۔ پانی کے لیے حضرت امام حسین حضرت علی اصغر کو اپنی گود میں لے کر دریا کے پاس گئے اور وہاں سینکوں کو اپنے ننھے پیاسے بیٹے کے لیے پانی مانگا۔ تبھی سینکوں کی اور سے ایک تیر آیا اور حضرت علی اصغر کے پیاسے گلے کو چیر گیا۔ 10 محرم کی صبح حضرت امام حسین نماز پڑھ کر جنگ کے لیے آئے۔ کافی دیر جنگ ہوئی۔ حضرت امام حسین یزید کی فوج پر بھاری پڑ رہے تھے۔ یزید کا سیناپتی ابن شہید کو لگا کہ اب ایسے